الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج کے ہمارے اس درس میں جو مضمون ہے وہ ہے سچ بولنا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر چھوٹے سے لے کے بڑے تک بڑی بڑی عزت والے، بڑی بڑی شان والے لوگ اس انعام سے اکثر محروم نظر آتے دیکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زیادہ دولت والا ہو یا غریب ہو، سچ سب کے لیے بولنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو بہت سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ انسان کی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں چلتے، معاملات خراب ہیں، کوئی تعویذ وغیرہ بنا دیں، اللہ اللہ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ سچ نہ بولنا۔ کوئی جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ سچ نہیں بولتا نا تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اب پیسے کا زیادہ آ جانا یہ برکت نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس مال آیا ہے، پیسے آئے ہیں، تو ان پیسوں کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے؟ کہ آپ کے معاملات خراب تو نہیں ہو گئے؟ پیسے آنے کی وجہ سے، دولت آنے کی وجہ سے آپ کوئی غلط کاری میں تو نہیں مشغول ہو گئے؟ جب آپ کے پاس پیسے کم تھے، مال کم تھا، تو آپ نمازیں پڑھتے تھے، تو کیا مال کے آنے کی وجہ سے نمازوں میں کمی تو نہیں آ گئی؟ یا آپ کا ذہن جو ہے، دل دماغ جو ہے، وہ دین سے دور تو نہیں ہو گیا؟ تو اگر دین سے دور آپ ہو گئے پیسے آنے کے بعد، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو پیسہ آیا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی کوتاہی موجود ہے کہ جس بنا پہ آپ نے پیسہ کمایا ہے اس میں آپ نے سچ نہیں بولا، اور سچ نہ بولنے کی وجہ سے اس مال نے آپ کے اندر جو ہے نا بربادی اور تباہی مچا دی۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، کتنے ایسے دکاندار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے کام نہیں چلتے۔ کیوں نہیں چلتے؟ کہتے جی ہم سچ بھی بولتے ہیں پھر بھی نہیں چلتے۔ تو نہیں،
جب کام زیادہ چلے تو پھر سچ کا پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی گاہک جاتا ہی نہیں تو وہ کہے جی میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں، میرے پاس گاہک نہیں آتے، تو بھائی پتہ تو اس وقت چلے گا نا جب گاہک زیادہ آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنے ملاتے جائیں گے تو، اور اپنے سودے کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لینا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ یعنی ہر شخص جو ہے نا اس جھوٹ سے بچتا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اور جو خرید و فروخت میں، مال کے بیچنے میں، دکانداری میں، کاروبار میں سچ سے کام لیتا ہے نا، سچ سے، وہ اس دور کا ولی ہے۔ وہ اس دور کا، آپ تھوڑے سیدھے ہو کے بیٹھے، وہ اس دور کا کیا ہے؟ ولی ہے، جو اس دور میں ہو دکاندار اور سچ بولے، ہو کاروبار کرنے والا اور سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ یعنی اپنے فائدے کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آدمی جھوٹ بولنے والے، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا یا ایک بات ہوئی، یعنی یہ وہ چیزیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اس کی۔ مثال کے طور پر ادھر باہر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس میں لوگوں کو کیسی کیسی چوٹیں لگی، اب ایک بندہ اس کو بڑھا کے بیان کر، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے، حالانکہ حقیقت اور ہے کہ لوگوں کو خراشیں آئیں، بہت برا حال تھا۔ یعنی گفتگو اس طرح کرنے کی کوشش کر رہا کہ اگلا بندہ آپ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ اس پر تاثر قائم کرنا کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو کوئی کر نہیں سکا، جس کو ہم کہتے ہیں نا مبالغہ رائی کرنا۔ اس نے ایک بندے نے آپ کو پیغام دیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے، تو آپ نے اس پیغام کے ساتھ 3-4 پیغام اپنی طرف سے لگا دی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ اور معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے سونے سونے پیارے پیارے نعت خوان ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے جھوٹ بولتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، بھئی اپنی فیلڈ کو بھی تو رکھنا چاہیے نا میدان۔ بندہ گھر سے صفائی شروع کرے تو باہر بھی ہوتی ہے نا۔ یعنی کئی ایسے میری آنکھوں کے سامنے ایسی واقعات ہیں، آپ بیتی ہیں یہ کہ ایک شخص نعت پڑھ رہا ہے، اس نے 1 کلام پڑھ لیا، 2 کلام پڑھ لیں، 3 کلام پڑھ رہے ہیں، اور 4تھے کلام کی گنجائش نہیں ہے، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، تو اس نے اپنی طرف سے کہہ دینا کہ فلاں نے فرمائش کی، نہیں باقاعدہ نام، جو واقع میری آنکھوں کے سامنے باقاعدہ نام لیا، اور بڑے مشہور نعت۔ تو بعد میں نے یعنی ان سے میزبانوں سے تحقیق کہ آپ نے یار کو ٹائم کا خیال رکھتے، دیکھیں عزت کو سلامت رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہا کہ نہیں کہا، میں نے پوچھا یار آپ فرمائشیں کیے جا رہے ہیں اور وقت دیکھیں کہ اوپر سے ختم کا ٹائم ہے، لوگ بڑی تکلیف سے بیٹھے ہیں اپنے کاروبار چھوڑ کے، تو لمبا کر رہے ہیں۔ وہ شاہ صاحب میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، بات سمجھ۔ اس طرح کے جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی پاکیزہ محفلوں میں بولے جاتے ہیں، اور اس کا اثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کی تاثیر ہوتی، چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری۔ میٹھے کی تاثیر میٹھی ہے، کھٹے کی تاثیر کھٹی ہے، کڑوے کی تاثیر کڑوی ہے۔ تو جھوٹ بہت بڑی زہر ہے، تو اس زہر کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ اس نے جو اشعار پڑھے ہوں گے آپ کے اوپر سے گزر گئے، آپ کو ذوق نہیں آیا۔ نعت سننے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں
جذبہ عشق محمد پیدا ہو، وہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ کی آواز کے لوگ مزے اٹھا لیں گے، آپ کی خدمت کر دیں گے، آپ کو ہدیہ پیش کر دیں گے، آپ اپنے گھر کو، وہ اپنے گھر کو، جو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اور جو آپ نے ان کو دیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی کچھ نہیں لے کے جا رہے، آپ بھی کچھ نہیں لے کے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے واعظین جو ہیں، حدیث پاک میں کچھ ہوتا ہے، اب آپ لوگوں سے داد لینے کے لیے اس کو بڑا 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 بات سے بتنگڑ بنا کے پیش کیا۔ ایک جگہ پہ ایک بہت بڑے خطیب، وائز سے عالم تو نہیں میں کہتا ہوں، انہوں نے خطاب فرمایا تو ایک واقعہ انہوں نے ایسا پیش کیا کہ میں نے تو خود پہلی مرتبہ سنا تھا۔ بعض واقعے ایسے ہوتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن دین میں عقل کو دخل نہیں ہے، اور بعض واقعے ایسے ہوتے ہیں جو دین اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جو شریعت کے خلاف واقعہ ہو وہ تسلیم نہیں۔ انہوں نے ایک ایسا خلاف شریعت جو ہے وہ واقعہ پیش کیا، تو کھانا کھانے بیٹھے تو وہ حضرات مجھ سے پوچھتے کہ شاہ صاحب یہ واقعہ کہیں پہ آپ نے پڑھا نہیں؟ اب وہ حضرت بھی سامنے بیٹھے، وہ حضرت بھی سامنے بیٹھے، اور پوچھنے والے بھی بڑے سخت آدمی تھے، آپ شاید ان کو جانتے ہو۔ موبائل بھی مہربانی فرمایا بند کر لیں، بڑی مہربانی۔ پوچھنے والے بھی سخت آدمی تھے، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، دوست ہیں، وہ بھی ماسٹر عبدالعزیز صاحب، شاید آپ لوگ جانتے ہو، وہ کافی پرانی بات ہے۔ کہ شاہ صاحب یہ واقعہ کہاں پہ؟ میں نے کہا استاد جی نہ میں نے بیان کیا نہ میں نے پڑھا کر، جنہوں نے بیان کیا ان سے پوچھ۔ ابو خطیب صاحب چونکہ دور سے آئے تھے سامنے بیٹھے تو شروع میں بتائیں جی کدھر بتائیں، ہم نے اتنے علماء کے بیان سنے، اتنے علماء کی، انہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اتنے علماء کی تقاریر سنی ہیں، تو ہم نے یہ کبھی کسی عالم دین سے ایسا عجیب سا واقعہ نہیں سنا جو آپ نے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فون نمبر مجھے دے دیجیے، اس پہ میں آپ کو مطلع کر دوں۔ میرے خیال میں اس بات کو 7-8 سال گزر گئے، ابھی تک انہوں نے مطلع نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں، میں نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ایک آدمی حضور کی حدیث پڑھ کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول کے بیان کرے تو پھر برکتیں رہیں گی؟ کوئی نہیں۔ اس طرح برکتیں ختم ہوتی ہیں، اور اس طرح لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ من گھڑت واقعات کو بیان کرنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے میری طرف کسی غلط بات کی نسبت کی، وہ بات جو میں نے کہی نہیں، فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ تو سچ بولنا، یہ اگر اللہ تعالیٰ یہ احساس پیدا کر دے نا، تو یقین ماننے سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ فون کرتا ہے، جی کدھر ہے؟ آپ نے سدھی نہیں کرنی، آپ نے کہنا جی میں فلاں جگہ پہ وسابہ والے میں بیٹھے ختم پاک سے فارغ ہوتے، سامنے بڑے حضرت صاحب تشریف فرما، تو کسی بندے نے ان کو فون کیا کہ جناب آپ کدھر ہیں؟ اب موبائل سے آپ کو پتہ ہے آواز باہر آ رہی ہوتی، انہوں نے کہا میں لاہور میں ہوں۔ یعنی اتنا بھی شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کس روا امام اہل سنت نے فرمایا شب رات بھر سونا تجھے، دن لاہو میں کھونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لوگ اتنی شرم بھی نہیں کرتے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف، نبی کا خوف تو نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو بندہ اخلاقی طور پہ اتنی شرم کر لیتا ہے کہ یار اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ادھر وساوے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں لاہور ہوں۔ اچھا کتنی بچت ہوگی اس جملے کے کہنے سے، کتنا فائدہ ہو گیا یہ بتائیں۔
اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں اثر انداز ہوتا ہے، صرف رزق نہیں، ہر معاملے میں لڑائیاں، نفرتیں، بغض، اناد، ہر مرحلے میں یہ شامل ہوتا ہے، اور اس کی بری تاثیر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور فرماتے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو سچائی ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ نیکی کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے۔ یعنی ایک بندے نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے سچ بولا ہے، تو یہ سچ اس کو کدھر لے کے جائے گا؟ نیکی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور وَإِنَّ الْبِرَّ، اور جو نیکی ہوتی ہے، یہدی الی الجنہ، وہ جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، آپ سچ بولتے رہے تو جنت کی طرف سفر کریں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ سچ بولتا ہے، ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ سچ بولتا رہے، جھوٹ سے بچتا رہے، اور اس کے سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ، اور جو جھوٹ ہے، یہدی الی الفجور، سرکار فرماتے ہیں وہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور برائی کہاں لے کے جاتی ہے؟ وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النَّارِ، اور جو برائی ہے، جو یعنی جھوٹ برائی کی طرف لے کے گیا، اور برائی جہنم کی طرف، آگ کی طرف، یہدی الی النار، وہ آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جب ایک آدمی، سرکار فرماتے ہیں، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہ اس کو اپنی عادت بنائے رکھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں حتی یکتب عند اللہ کذابا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب بندہ کذاب لکھ دیا گیا تو جو مرضی چاہے کرتا رہے، اللہ نے اس کو لکھ دیا کہ یہ کذاب ہے، جس کو رب کذاب کہے۔ اس لیے اپنے رزق کے بارے میں نا یہ جھوٹ بول کے رزق نہ حاصل کرو۔ آپ کو چیز 20 روپے کی ہے، آپ جھوٹ بول کے اس کو 30 روپے میں سیل کرتے ہیں، تو یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا جا رہا ہے، ہم رب کی بارگاہ میں جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ اگر آپ کو 20 روپے کی چیز کو 25 روپے میں سیل کر رہے ہیں، تو پھر اس طرف توجہ کیجئے کہ آپ نے سچ بات کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق لکھے گئے۔ اب ان 5 روپے میں اللہ تعالیٰ جو تمہارے معاملات یا تمہارے رزق میں برکت فرمائے گا نا، وہ 29 میں نہیں ہوگی، اتنی برکت ہو جائے گی اس 5 روپے میں جو آپ نے سچ بول کے جو ہے وہ کمائے۔ ایک آدمی دکاندار سے کوئی چیز خریدتا، وہ کہہ دیتا ہے جی یہ کتنے کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ مجھے نا 20 روپے میں پڑی ہے، چلو آپ بھی 20 ہی دے دیں۔ اچھا پھر اگر آپ کو 20 روپے میں پڑی ہے، آپ 20 میں کیوں دے رہے ہیں؟ چلے جہاں پہ آپ کا تعلق ہے، جہاں پہ آپ کا کوئی خصوصی آپ کے ناطہ ہے، رشتہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، وہاں پہ تو آپ ایسی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب ہر دکاندار، ہر گاہک سے جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے 30 روپے کی ملی تھی، چلے آپ کے لیے 30 روپے کی ہے، تو آپ عقل سوچیں ذرا، عقل سے کام لیں
یہ مجھے یار جانتا نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، مجھے 30 کی چیز 30 میں کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کوئی نہیں؟ آپ کا تعلق نہیں دکاندار سے، آپ کو اس سے واقفیت نہیں ہے، اس کی محبت والا سلسلہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو 30 کی چیز 30 کی کیوں دے رہا ہے؟ پتہ چلا کہ اس میں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جو دکان بنا کے بیٹھا ہے اسے کیا ضرورت ہے مال کی اصل قیمت بتانے کی؟ وہ کہے یہ چیز 30 کی دوں گا بس۔ یہ جملہ ساتھ ضرور بولتے ہیں کہ میں نے اتنے کی لی ہے، اتنے کی تمہیں دوں گا، تو یہ جھوٹ ہے، اور یہ تمہاری ساری کمائی کو بھی خراب کر دے گا، اور جناب یہ تمہیں کدھر لے کے جائے گا؟ جہنم کی طرف۔ کوئی جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہو، جھوٹ کی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ عجیب و غریب دیکھے بڑے بڑے مذہبی لوگ جو ہے ایسے جڑ دیتے ہیں، اچھا وہاں ان کی کوئی منفعت بھی نہیں ہوتی، کوئی فائدہ بھی نہیں، لوگ جھوٹ بولے جا رہے ہیں جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے۔ عزت کون دیتا ہے؟ ذلت کون دیتا ہے؟ جب رب تمہیں ذلت دے تو کوئی عزت دے سکتا ہے، اور جب رب تمہیں عزت دے تو کوئی ذلت دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد اللہ کی ذات پہ کمزور ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان سے حفظ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے چند کلمات آپ فرماتے ہیں حفظ کی، یاد کیے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، سرکار فرماتے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو۔ امام حسن فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی چیز میں 71 احتمالات ہوتے، مثلا ایک شخص کہتا ہے یہ پانی کا گلاس ہے، یہ پاک نہیں ہے، پانی پاک نہیں ہے، یہ گلاس پاک نہیں ہے۔ 71 بندے بیٹھے ہیں اور ان میں سے 70 نے کہا ہے کہ یہ پانی کا گلاس پاک ہے، ایک کہتا ہے پاک نہیں ہے، تو حضور کے صحابہ کا یہ عمل تھا، وہ ایک کی بات مانتے۔ یعنی اگر کسی چیز میں اتنے احتمال ہوں کہ یہ حلال ہے، 71 احتمال ہوں، 70 احتمال یہ ہوں کہ یہ حلال ہے، ایک یہ ہو کہ یہ حرام ہے، تو آپ شک میں پڑ گئے کوئی نہیں۔ تو حضور کے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ مثلا آپ کے سامنے یہ بینک والوں کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں حلال ہے، کچھ کہتے ہیں، شک میں پڑ گئے کوئی نہیں۔ تو میرے آقا کا کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ جس بات میں آپ کو شک میں مبتلا کر دیا گیا یا آپ شک میں پڑ جائیں اسے چھوڑ دیں۔ کیوں درمیان میں سے یہ جی نکالتے، جزئی نکالتے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ایسے۔ تو اس کے ساتھ متصل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے، میں نے حضور سے یہ حفظ کیا، دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا۔ اور یہ شہزادے بڑے شرم و حیا والے تھے، ان چیزوں کو بڑا سمجھتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین کو تالاب میں نہانے کا بڑا شوق تھا، کھلے پانی میں، بچوں کو شوق ہوتا، تو آپ جب پانی میں نہاتے نا تو کپڑوں سمیت نہاتے۔ ہمارے بچے کچھیاں پہن کے نہاتے ہیں، بعض بچے اتار بھی دیتے ہیں، چھوٹے بچے تو کپڑوں سمیت پانی کے تالاب میں نہایا کرتے۔ کسی نے پوچھا شہزادو تم تو بھی چھوٹے چھوٹے ہو، تم کیوں نہاتے ہو؟ یہ کپڑے سارے پہن کے کیوں نہاتے ہو؟ تو پتہ ہے شہزادے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پانی کے اندر مخلوق ہوتی ہے، مینڈک ہوتے ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں اور آبی جانور ہوتے ہیں، فرمایا ہمیں ان سے شرم آتی۔ یعنی اس طرح کی تقوی اور پرہیزگاری جن کی بچپن میں، سبحان اللہ۔ تو امام حسن نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَ، امام نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو سچائی ہے نا اس میں اطمینان ہے، سکون ہے. آپ سچ بول کے گھاٹا کھا کے جو آپ کے دل کو سکون ملے گا نا، اللہ بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے. وہ فرمایا اس میں طمانینت ہے، اس میں سکون ہے، آپ کے دل کو راحت ہے. والکذبہ، اور فرمایا جو کذب ہوتا ہے اس میں ریبا، اس میں شک ہے، وہ شک پیدا کرتا ہے، اور اس میں سکون نہیں ہے، اس میں آرام نہیں ہے. آپ متردد ہر وقت جو ہے پریشان ہی رہتے ہیں، یار میں نے جھوٹ بول تو دیا کہیں پکڑا ہی نہ جائے، کہیں لوگوں کو پتہ ہی نہ چل جائے، کہ پکڑا ہی نہ جائے. تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ بولنے میں بڑا سکون ہے، لوگوں سچ بولا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے نہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے اپنی عاقبت جو ہے اس کو خراب کرو، بڑے بڑے جھوٹ بول کے تباہی بربادی نہ کرو. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہرقل روم کے سامنے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد جو ہے وہ پہنچا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، یعنی اس وفد میں. تو حضرت ابو سفیان نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے مجھ سے پوچھا، حدیث تو یہ کافی لمبی ہے، فماذا یامرکم، کہ وہ جو نبی ہیں وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں. ہرقل روم نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے ہرقل بھی پڑھتے اس کو ہرقل بھی پڑھتے کہ ہرقل نے کیا پوچھا. اس نے کہا کہ وہ جو نبی جس کا پیغام تم مجھے دے رہے ہو، فماذا یامرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم کرتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور الاسلام کے بارے میں اس نے پوچھا. قال ابو سفیان، حضرت ابو سفیان نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، قلت، یقول، وہ فرماتے ہیں، اعبد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور وحدہ، اس کو ایک مانو، لا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ اکبر. فرمایا یامرون بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. یامرون بالصلاۃ والصدق، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے کا، کہ کبھی بھی تمہاری جان چلی جائے لیکن تم جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولتے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلا، بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس بات کو ساتھ ہی رکھتے تھے کہ حضور جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، شرک سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، وہاں حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی، جو شخص اللہ رب العزت سے سوال کرے شہادت کا، یعنی وہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت جو ہے وہ عطا فرما، بصدق، لیکن اس کے ساتھ سچائی ہو، صدق ہو، سچے دل سے وہ یہ خواہش اس کا اظہار کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بڑی خواہش آپ اگر سچے دل سے نہیں کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں ہوگی. اس میں اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ خواہش آپ کی پوری بالکل نہیں ہوگی. فرمایا سچے دل سے اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا کرے، شہادت کی تمنا کرے،
اور کہے کہ اللہ مجھے شہیدوں کے مقام میں رکھ، تو پھر رب کائنات کی شان کیا کہ اللہ اسے شہیدوں کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ کیسے؟ کہتے وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگر وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر بھی مر جائے اللہ پھر بھی اسے شہید بنا، شہید کا مرتبہ دے دیتا ہے۔ کیوں دے دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے سچے دل سے شہادت کی دعا کی۔ ہر آدمی دعا کرتے، آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، تو یہ دعا فارمیلٹی ہوتی ہے، اس میں سچائی کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی صدقے دل سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے۔ صدقے دل سے اگر بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ رب کائنات کی ذات تو ہے جو جتنا مانگے اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا والے تو ناراض ہوتے ہیں ان سے مانگے، تو اللہ سے جتنا مانگے اتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن صدق کے دل سے بندہ مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری دعاؤں میں صدق نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں میں جو ہماری توجہ ہے وہ الفاظ پہ ہوتی ہے کہ ایسے ایسے الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنی زبان سے نکالیں کہ بندے کہیں دعا تو محیط کیسا۔ جب آپ دعا میں الفاظ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، الفاظ کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی ہے کہ میرے لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو سامنے بیٹھے گا کیا لفظ استعمال کیے، تو توجہ کس کی طرف ہوئی؟ الفاظ کی طرف، کرنی کدھر چاہیے تھی؟ دعا اللہ کی طرف۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کی طرف اس وقت توجہ نہیں ہوتی، توجہ جو ہے لفظوں کی طرف ہوتی ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بولا جائے، تو فرمایا جو تمہارے دل میں ہو اس کو آنے دو زبان پہ، چاہے آپ لغت کے اعتبار سے غلط کہتے جائیں، چاہے آپ لفظ غلط بولتے جائیں، لیکن آپ کے اندر صدق ہو، سچائی ہو۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو کتنے ایسے اولیاء کرام ہوئے وہ دعا، ایک تو مجھ جیسے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ویسے خاموشی سے دعا مانگتے ہیں، ان کو ویسے مانگنی ہی نہیں آتی، بعض ویسے دعائیں زبانی بھی کوئی بھی قرآن کی کوئی دعا یاد نہیں ہوتی، اس لیے ویسے جو ہے وہ منہ لا کے۔ لیکن کچھ اللہ کے ایسے ولی گزرے ہیں جو خاموشی سے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ الفاظ کیوں نہیں دعا میں کہتے؟ کہتے یار کہے تو اسے جائے نا جسے پتہ نہ، یعنی یا اپنے حالانکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے دعا کرنا، لیکن ان کا اپنا ایک نظام، کہتے ہیں یار الفاظ اس کی بارگاہ میں اس کے پاس کہے جائے نا جس کو ہمارے دل کی حالت کا پتہ نہ ہو، کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ تو دل کی حالت کو جانتا ہے، اسے لفظوں کی ضرورت نہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، اکثر میں یہ بیان کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ آپ جب مدینہ شریف میں جا رہے سامنے سے ایک شرابی شراب کی بوتل اٹھائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ رہا تھا، اور جناب عمر کو دیکھ کر کانپنے لگا، لرزہ برندام، برا حال اس کا، پسینوں پسین۔ آپ نے دیکھ لی، کہا ادھر آؤ، قریب آئے، جناب عمر نے کہا کیا چھپا رہے ہو چادر میں؟ حضور دودھ ہے، سرکہ ہے۔ فرمایا اگر دودھ ہے سرکہ ہے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میرے عمر کی بھی تو شان ہے نا۔ عمر کس کے ہیں؟ حضور کے۔ حضور کس کے ہیں؟ ذرا نسبتیں دیکھیں۔ تو جناب عمر نے کہا اگر اس میں یہ کوئی ایسی چیز ہے تو تم چھپانے کی کیا ضرورت ہے، لاؤ ذرا مجھے چیک کراؤ۔ کیونکہ جناب عمر کی شان یہ تھی کہ جس گلی سے گزرتے شیطان گلی رستہ ہی چھوڑ دیتے۔ آپ جا رہے ہو تو آپ کا دشمن سامنے سے آ جائے، اگر وہ طاقتور ہو تو نہیں ہٹے گا، اور اگر کمزور ہو تو ہٹ جائے گا کہ میاں فلاں آ رہا ہے، یہ مجھے طبیعت نہ صاف کر دے، میرا دشمن آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا عمر کے سامنے شیطان کچھ بھی نہیں۔ ایک اللہ رب العزت کے ولی نے، مجھے یاد نہیں کتاب کافی عرصہ ہو گیا، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ جناب جس شخص کو احتلام کی مرض ہو، جس کو احتلام کی مرض ہو کمزوری کی وجہ سے، وہ رات کو سوتے وقت نا ناف کے اوپر لکھے 3 مرتبہ یا عمر،
یا عمر یا عمر، کہتے ہیں اسے احتلام کی مرض ختم ہو جائے، شیطانی خیال خواب نہیں آئے گا، اتنی شان۔ تو کہا ذرا ادھر لاؤ، یہ کیا چھپایا ہوا تم نے؟ کہا دودھ، سرکہ، فرمایا سرکہ ہے، دودھ ہے، تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ پکڑی نا بوتل جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس کو اپنے ہاتھ پہ ڈالا تو وہ دودھ، اس کا ڈھکن کھولا نا تو کیا؟ دودھ نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کے چیک کیا تو دودھ تھا، حیران پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی صاحب الہام شخص ہوتا ہے، میری امت میں عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عمر نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا، یا اللہ حکمت سمجھ نہیں آئی، اگر یہ دودھ تھا تو یہ ڈرا کیوں، اور اگر یہ شراب تھی تو دودھ کیسے بنی؟ رب کائنات نے فرمایا، عمر تمہیں پتہ ہے نا، جہاں پہ میں جبار ہوں، قہار ہوں، وہاں پہ میری اور شانیں بھی ہیں، میں غفار بھی ہوں اور ستار بھی ہوں۔ غفار معاف کرنے والا ہوں، ستار چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا۔ فرمایا جب یہ تیرے سامنے آیا نا تو اس نے دل میں سوچا کہ یا اللہ بس اج میں نے عمر کو بچا لے، اس کے بعد میرے مولا کبھی ایسا نہیں ہوگا، شراب کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی دل سے نکلنے والی جو آواز تھی نا، جو تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی، عمر میں نے اس کی دل کی کیفیت جس میں سچائی تھی، اس کو اپنی بارگاہ میں اس کی ندامت کو قبول کیا اور اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دی، اپنے بندے کی عزت بچا لی، رسوائی سے اسے بچا لیا۔ تو صدق سے جو شخص سچے دل سے مانگے تو اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتا ہے اسے ضرور ملتا ہے، اور لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری اس وقت توجہ جو ہے، بہت سارے لوگ کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ کچھ ایسے کرتے رہتے، ایسے کرتے رہتے، دعا مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جناب وہ ہاتھوں کو اس طرح ملنا شروع کر دیتے، یہ دعا ہو رہی، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ میں خلوص ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ دعا اس طرح ہوتی، ہاتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم ہاتھ پھیلے تو ہونے چاہیے بھئی، برتن اگر اس طرح ہو تو اس میں آ رہی ہے کچھ چیز، سمجھے کوئی نہیں؟ دو پلیٹیں آپ کے پاس، آپ ان دونوں پلیٹوں کو ملا لو، دیکھ والے کے پاس کھڑے ہو جائے، لنگر ڈالو، کیا کہے گا؟ کیا جانو؟ تو آپ پلیٹوں کو سیدھا کریں گے، یہ ہاتھ اس طرح کریں گے تو پھر کچھ ملے گا نا، کیسے مل جائے گا؟ اس لیے جب دعا کریں تو سچے دل سے، خلوص کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے چاہے ایک دعا ہی پڑھ لیں، کافی ہے۔ نبی کریم علیہ حدیث سے پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے جو کامل دعا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرمایا یہ وہ دعا ہے جس میں ساری دعائیں شامل ہیں۔ سب سے بڑی دعا جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی وہ یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دعا پڑھ لیں آپ، زیادہ الفاظ کی طرف نہ بھی جائیں تو اس میں سب کچھ، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ جو چیز دل سے بندہ مانگتا ہے، اگر وہ شہادت کی دعا کر لے تو اللہ اسے شہادت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے جناب جا کے باہر لڑائیاں لڑے، جنگ میں شامل ہو، وہ حضور فرماتے ہیں اگر وہ گھر میں پڑا ہوگا نا تو اللہ اسے بستر کے اوپر بھی شہادت عطا فرمائے گا۔ سرکار تشریف فرماتے نا، ایک مائی صاحبہ حاضر ہوئی تھی، عرض کیا
یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنگ پہ جانا چاہتی ہوں. حضور نے کہا اماں تو کیا کرے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں لڑائی کروں گی. میں بی بی تم عورت ہو کیسے لڑ سکتے؟ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی پٹی کروں گی. لیکن حضور نے کہا جانے کا مقصد کیا تیرا؟ عرض کرتی ہے میں نا شہادت چاہتی ہوں. جذبات تو ہونے چاہیے نا بندے کے. وہ ہمارے ایک بہت بڑے خطیب عرب و عجم حضرت قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ منگے تو مڑ بڑی شے منگے نا حضور کو لو. بھائی دیکھنا چاہیے کس بارگاہ سے مانگ رہا ہے، تو جتنی بڑی بارگاہ چیز بھی اتنی مانگو. تو مجھے اچھی طرح یاد انہوں نے ایک بار فرمایا کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ بندے نا مجھے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس گاڑی نے کمی ہے، تو مہربانی کرے نا اللہ کے نام آپ کے دین کے لیے پھر گاڑی دے نا ذرا کہ میں جہاں سے گزروں ان کے منہ کھلے رہ جائیں. لوگ کہتے ہیں ان کا گھر اتنا عالی شان نہیں ہے. میں نے حضور سے عرض کر دیا ہے اللہ رسول اللہ نے مجھے گاڑی دے دی ہے. بھی حضور بھی کس کی، اب کچھ لوگوں کو یہ لفظ بھی اچھے نہیں لگتے نا کہ حضور سے مانگے. بھئی حضور نے اگر لے کے دینا ہے تو کس سے لے کے دینا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں دیتے، لیکن رب کی عطا سے سب کچھ دیتے. تو کہتے فرمایا کرتے میں نے نا اب اللہ رب العزت سے نا نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ، وہ اپنے انداز میں جس طرح وہ فرمایا کرتے یا رسول اللہ مجھے نا بڑی کوٹھی، اب میں نے وہ درخواست گاڑی رب نے مجھے دے دی ہے، بڑی گاڑی دے دی ہے. جہاں پہ دیکھتا لوگ دیکھتے ہیں مولویوں کو ایڈی بڑی گڈی نہیں ہونی چاہیے. ارے مولویوں کے تو اچھا کپڑا پہنا ہوا لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی. پہنچا پتہ نہیں کی یہ کاروبار ہے، بدگمانیاں شروع ہو جاتی. تو بڑی بارگاہ سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شہید ہونا چاہتی ہوں. حضور نے اماں بی بی تو جنگ میں کیا کرے گی، عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، تم ایسے کرو گھر چلی جاؤ، تمہیں شہادت ہی چاہیے نا. جی فرمایا گھر میں مل جائے، تیرے جذبات سچے ہیں تو اللہ تمہیں گھر میں شہادت دے. صحابہ کرام کا دور، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، مائی کا پورے مدینہ میں نام ہی شہیدہ پڑ گیا. جہاں سے گزرتی بی بی صاحبہ تو جو بھی دیکھتا ہے بی بی شہیدہ کدھر جا رہی ہو؟ ہاں ہاں میں نے شہید ہونا ہے، تمہیں کوئی اس پہ شک ہے؟ میرے محبوب کی زبان سے نکلے میں شہید ہو گیا. اور بعض لوگ کہا کرتے تھے یعنی محبت سے، ورنہ اہل مدینہ کا یہ مزاج تھا کہ حضور جو فرما دیتے نا، یہ مدینہ والوں کا مزاج ہے کہ حضور کی زبان سے نکلا یہ شہید، تو وہ کہتے شہید ہی ہوگی. کسی صحابی نے اہل مدینہ میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضور کو کیسے پتہ ہے؟ حضور نے کہا یہ شہید، صحابہ نے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے اس کا نام ہی شہیدہ رکھ دیا. کافی وقت گزر گیا تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، تو ان کی جو نوکرانی تھی نا، لونڈی تھی، اس نے مائی صاحبہ کو چھت میں شتیر کے ساتھ گلے میں رسہ ڈال کے شہید کر دی. اور صبح مدینہ شریف میں جو نعرہ بلند تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا. بھائی سب شہید ہو. تو ان کی بارگاہ سے صدقے دل سے کوئی بھی بات آپ صدقے دل سے کریں اور مانگے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے، سچے دل سے، تو حضور فرماتے ہیں چاہے وہ بڑے سے بڑا منصب ہو، شہادت بہت بڑا منصب ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما دے. چاہے وہ تم گھر میں لیٹے ہوئے ہو تب بھی تمہیں وہ شہادت کا منصب جو ہے مل جائے گا، لیکن تمہاری مانگنے میں سچائی ہونی چاہیے، مانگنے میں ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو بندہ دعا میں ڈرامے بازی کرتا ہے، جو دعا میں اللہ سے مانگتے وقت ڈرامے بازی کرنا، یہ اللہ سے مذاق کرنا. مختصر دعا رکھیں لیکن خلوص سے مانگیں. اچھا جی، ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی علیہ السلام جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا آدمی نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے. یہ بات غور سے سنیے آپ، اور وہ اسے اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی تک اس نے یعنی اس عورت کو اپنے گھر، اپنی منکوحہ کو اپنے گھر نہیں لے کے آیا. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور نہ ہی میرے ساتھ وہ جہاد پہ جا رہے تھے اللہ کے نبی. حضور علیہ السلام کی بات نہیں، نبی علیہ السلام پہلی امتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. ایک نبی کا واقعہ، نبی کا نام اس حدیث پاک میں نہیں ہے. اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسا شخص چلے جس نے مکان تعمیر کیے ہیں لیکن ان پر چھت نہیں ڈالی، اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسا شخص چلے جس نے بھیڑیں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہے کہ یہ کب بچہ پیدا کریں گی، وہ بھی میرے ساتھ جہاد پہ نہ چلیں. پھر وہ نبی جہاد کے لیے نکلے، تقریباً نماز عصر کے قریب اس قصبے کے قریب پہنچ گئے جہاں یعنی فتح انہوں نے کرنا تھا جس کو. تو سورج جو ہے وہ غروب ہونا شروع ہو گیا. اب وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سورج سے یعنی مخاطب ہوتے ہیں سورج سے. اللہ کے نبی کی اتھارٹی ہے نا، شان ہے. سورج سے مخاطب ہو کیا کہتے ہیں؟ فقال علیہ الشمس، وہ سورج سے کہتے ہیں انا کی مامورتن، او بھائی تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے. وَأَنَا مَأْمُورٌ، اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. کیسی بات، کیسی سورج سے کی اللہ کے نبی نے کہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں. میں اللہ کے حکم کے اس طرح پابند ہوں کہ رب نے مجھے کہا جہاد کرو، میں جہاد کر رہا ہوں، اور تو اللہ کے حکم کا پابند ہے کہ طلوع ہوتا ہے اب غروب ہونے کو ہے. تو بھائی ابھی قصبہ فتح کرنا ہے، تم ڈوب رہے ہو، رات ہوگی تو معاملات خراب ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. یہ ایک نہیں کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائی اور کسی نبی کو، اللہ نے اپنے ہر نبی کو یہ طاقت عطا فرمائی. اچھا، اب اس اللہ کے نبی نے، اب بیان کون کر رہے ہیں اس کو؟ نبی کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے نبی نے سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور ہم اس قصبے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو اب پھر سورج کو مخاطب کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے. اے اللہ سورج کو، پہلے کلام کیا ہے، اسے پہلے سے اشارہ کیا، الرٹ کیا ہے، سورج کو الرٹ کیا ہے کہ اب ذرا تکڑا ہو چل، میں رب سے کہنے لگا ہوں. میں نے تمہیں متنبع کر دیا نا، میں اب اللہ سے کہنے لگا ہوں. سورج کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میں سورج کو روکوں گا تو یہ بِإِذْنِ الہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ممکن ہے، رب کائنات کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اے اللہ سورج کو ہمارے لیے روک دے. فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے سورج کو روک دیا. سورج رک گیا اور ڈوبا نہ. یعنی سورج کے رکنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ روشنی موجود ہے اس قصبے کو، اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ فتح عطا فرما دی. اب جب فتح ہوگی فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ، تو پھر جو مال غنیمت تھا اس کو جمع کر لیا گیا. اچھا، پہلے نبیوں کی امتوں میں مال غنیمت لینا جائز نہیں تھا. کیا ہوتا تھا؟ اسی حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ جب سارا مال غنیمت کفار کا لوٹا ہوا جمع ہو گیا، فجاءت یعنی نارا، تو آگ آئی کس لیے؟ لِتَأْكُلَهَا، کہ اس سارے مال غنیمت کو کھا لے، جلا دے. اچھا، اب جب یہ معاملہ ہوا، یعنی آگ جب آئی کہ سارے مال غنیمت کو وہ کھائے، جلا دے، لیکن کیا ہوا کہ اس آگ نے ایسا نہ کیا.
آئی ضرور لیکن اس نے مال غنیمت کو کھایا نہ، جلایا نہ۔ اچھا، اب کیا ہوا جناب؟ اللہ رب العزت کے نبی پریشان ہوئے کہ آگ نے اس کو کھا جانا تھا، کیوں نہیں کھایا؟ حضور فرماتے ہیں میری شریعت میں مال غنیمت، یعنی مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں کے ملک پر قبضہ کریں، جہاد کریں، ان کا جو مال و متاع آئے وہ مسلمان مجاہدین کے لیے وہ کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن پہلی امتوں میں یہ جائز نہیں تھا۔ اس اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا تم میں سے کوئی خیانت کرنے والا بندہ میرے ساتھ ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے جو ساتھ آئے مجاہدین تھے نا ان سے کہ تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بددیانت ہے، خیانت کرنے والا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بتاؤ مجھے، کوئی بھی نہیں آگے ہو رہا۔ فرمایا پھر جھوٹ بول رہے ہو تم، کیوں نہیں مجھے بتا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس تھرمامیٹر ایسا ہوتا ہے جس سے وہ چیک کر لیتا ہے۔ اللہ کا نبی عقیدہ بھی چیک کر لیتا ہے، اندر بھی چیک کر لیتا ہے اللہ کی عطا سے، جناب اسرائیل بھی چیک کر لیتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی عقیدہ چیک کر لیتے ہیں، ان کے پاس بھی ایسا تھرمامیٹر ہے کہ یہ کس عقیدے کا مالک ہے۔ وہ یہ عقیدہ چیک کرتے ہیں، پر روح نکالتے ہیں بڑی درد سے کہ منہ سے پخانہ آ جاتا ہے، منہ سے پخانہ نکل جاتا ہے، یہ بدعقیدگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی روح اس طرح قبض کرتے ہیں جیسے یہ پھول کی پتی پڑی اس طرح اٹھا لی، اتنا فرق وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی کوئی ایسا آلہ ضرور ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے کہ جس سے وہ بد عقیدہ اور صاحب صحیح العقیدہ کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ کہا تم میں سے کوئی جھوٹا شخص ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو سیدھی بات میرے سامنے نہیں کر رہا، تو ابھی میں چیک کر لوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ سارے شخص لائن لگا لیں، جتنے بھی مجاہدین میرے ساتھ آئے ہیں لائن لگائیں اور مجھ سے مصافحہ کرتے جائیں۔ اب لوگ آئے جناب وہ مصافحہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا جی؟ ایک بندہ آگے ہوا مصافحہ کرنے کے لیے، وہ لوگ مصافحہ کر کے ادھر جا رہا ہے، کوئی ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک بندہ مصافحہ کرنے لگا تو اس کا ہاتھ اس اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہ پیچھے کھینچے، ہاتھ نہ پیچھے جائے۔ کہا میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ مجھے سچی بات بتا دو، تم میں سے خیانت کرنے والا بددیانت کون شخص ہے؟ اور میں اللہ کا نبی تم سے پوچھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہو، مال غنیمت کو آگ نے کھایا نہیں ہے، جلایا نہیں، رولا ضرور ہے کوئی نہ کوئی، تم آگے نہیں ہوئے تو اب میں تمہیں چیک کر رہا ہوں۔ اب اس نے ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ کیا ہوا؟ چمٹ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ ہاتھ چمٹ گیا، 3 آدمی ان کا ہاتھ چمٹ گیا، وہ پیچھے نہ ہٹ سکے۔ اللہ کے نبی کہتے ہٹاؤ نا ذرا پیچھے، ہاتھ چمٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ ان کے ہاتھ چمٹے ہوئے، پیچھے نہیں ہٹ۔ فرمایا تمہارے اندر خیانت ہے، تم بددیانت ہو، بے ایمان ہو۔ اگر تم سچ بول دیتے کہ ہمارے اندر یہ معاملہ ہے تو تمہاری عزت تو سلامت رہ جاتی، یعنی اپنا منہ دکھا کے ہی تم لوگوں میں ہائی لائٹ ہو گئے ہی تم جو ہے وہ، دیکھو نا یہ عادت ہمارے اندر کتنی ہے کہ لوگ اب یعنی کوئی بندہ اگر غلطی کرتا ہے نا تو آپ پوچھ رہے ہیں، ایک استاد شاگردوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم میں سے یہ نقل کس نے لگائی، لوگ شاگرد قسمیں اٹھایا جائے گا، نہیں مانیں گے، اس لیے کہ انہیں ماں باپ سے تربیت ہی یہ ملی ہے، ماں باپ نے ان کی تربیت یہ کی ہے بیٹا جھوٹ بول لینا لیکن ماننا نہ۔ یہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے نا، قتل مان جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے، یعنی کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پوچھے یار یہ جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ دوبارہ کر لے، نماز کا بعض ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ نماز کا معاملہ تھا، گاڑی میں ہم 4 بندے بیٹھے تھے،
تو نماز کا وقت بڑی وہ بدبو آنے لگ گئی، تو میں نے کہا کسی کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ مہربانی کریں، جس کا وضو ٹوٹا ہے وضو کر لیں، اس میں کیا حرج ہے، ٹوٹ سکتا ہے نا، لیکن وضو نہیں کیا۔ اس طرح کی حالات ہیں، اتنی عادت یہ جھوٹ کی لوگوں میں رس بچ چکی ہے، بس چکی ہے۔ اب جناب انہوں نے جب چمٹے نا ہاتھ، سب کو پتہ چل گیا کہ ان کے ہاتھ چمٹ گئے، اب جو ہے عزت وہ سلامت نہ رہی ان کی۔ 3 آدمیوں کے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے، فرمایا تمہارے اندر خیانت ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ایک بکری کے سر جیسا ایک سونے کا سر لے آئے، اس کو غنیمتوں میں شامل کر لیا گیا۔ پھر آگ آئی اور اس نے ان غنیمتوں کو کھا لیا۔ پتہ چلا کہ وہ جو سونے کا سر لے کے آئے، یہ انہوں نے خیانت کی تھی کہیں سے، اس کا عوض انہوں نے جب رکھا مال غنیمت میں، تو پھر امام بخاری فرماتے ہیں آگ آئی اور اس نے سارے مال کو کھا لیا۔ کتنے مضمون اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ ہے یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مذہبی فیلڈ سے تعلق ہو، سماجی فیلڈ سے تعلق ہو، سیاسی فیلڈ سے تعلق ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ تمہیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور تمہیں اس چیز کا احساس نہیں، یہ تمہارے رزق پہ اثر انداز ہوتا ہے، بربادی اور تباہی مچا دیتا ہے، لیکن تم ہو لاہور میں کہتے ہو میں پشاور میں۔ اس سے کتنا فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ ہوتے کہاں ہو، بتاتے کہاں پہ؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے ہیں اس وقت بھی ہماری جو توجہ ہے وہ الفاظ کی طرف ہوتی ہے، انداز کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو الفاظ چاہیے، انداز چاہیے، رب کو خلوص چاہیے، صدق کے دل سے۔ حضور نے فرمایا جو سچائی کے ساتھ دعا کرے اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرما، وہ شہادت کی موت مانگے اللہ اسے گھر میں دے دیتے۔ ایک اللہ رب العزت کے ولی کے بارے میں یاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا پڑھا تھا، بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ ان کا بہت بڑا آستانہ تھا بغداد شریف میں، تو ان کے پاس نا کچھ لوگ آ گئے، کہتے حضور بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی تو دعا تو فرما دیں، آپ کی خانقاہ ہے، آپ کے در پہ لوگ آتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بابو بندے ہیں، تو دعا فرما دیں ہم قحط سالی ہے، باران رحمت نازل ہو جائے، سبزے اگائیں، سبزیاں اگائیں، جانور خوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بارش چاہیے؟ جی چاہیے۔ کہا یہ گلی باہر نکلو گے نا تو اس محلے کی نکر پہ ایک کریانے کی دکان ہے، اس دکاندار سے میرا نام لینا کہ بزرگوں نے بھیجا، جو بہت بڑے ولی، نام ان کا نہیں آ رہا میرے زبان پہ، بغداد کے بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نا بارش کے لیے دعا کر۔ کہ حضور ہم آپ کا اتنا بڑا آستانہ، کیونکہ اب معیار آستانوں کا بھی یہی ہے نا کہ سسٹم بہت بڑا ہو، پتھر لگے ہوئے ہوں جناب، کیا لوگ مطمئن نہیں ہوتے نا، اطمینان قلبی نہیں ہوتا انہیں۔ حضور ہم آپ کی خانقاہ پہ آئے ہیں، آپ کے دربار پہ آئے ہیں، آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، یہ تسی سنو گا گل دے پہ بھئی، یہ ظرف والی بات ہے کہ کوئی نہیں۔ آپ کسی ایک عالم دین کے پاس جائیں، مسئلہ پوچھو، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یار اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے، آپ کسی بڑے عالم سے رابطہ کریں، کسی بڑے سے پوچھ لیں، یہ نہیں، کیونکہ حد تک ہو جاتی ہے بندے کی توہین ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر، بہت کم ایسے ڈاکٹر ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کہیں اور لے جائیں۔ حکیم تو پھر سبحان اللہ حکیم ہی ہوتے، وہ تو آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے، اور کبھی یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ کسی اور کے پاس
چلے جائیں. دیکھیے ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا موجود ہے، ہر حکیم سے بڑا حکیم موجود ہے، ہر ڈاکٹر سے بڑا ڈاکٹر موجود ہے، ہر طبیب سے بڑا طبیب موجود ہے، ہر ولی سے بڑا ولی موجود ہے. تو جو ولی ہوتے ہیں ان کا ظرف ہوتا ہے، جو ولی جو کسی دوسرے کو برداشت نہ کرے وہ سمجھ لیں کہ یہ اندر سے خالی ہے. ہاں یہ آپ نے اس کو بلایا پھر مجھے کیوں بلایا، یہ کیوں بلا لیتے، یہ کم ظرفی ہے. تو کہا حضرت ہم آپ کے آستانے پہ آئے ہیں، مہربانی فرمائیں دعا آپ کریں، آپ ہمیں وہ کریانے والا وہ نمک مرچ والے کے پاس بھیجنے کی، جب وہاں سے اس سے دعا کروا کے. کہا میں نے تمہیں کہا تم بارش چاہتے ہو تو میں جو کہہ رہا ہوں میری بات مان لو، چلے جاؤ ان کے پاس، دکاندار کے پاس چلے جاؤ، اس محمد دین کے پاس، جو بھی نام تھا اس کا، محمد دین دکاندار، اس کے پاس چلے جاؤ. اب وہ ناراض ہو کے نا وہاں سے کہ بابا جی نے تمہاری انسلٹ کر دی، ہماری توہین کر دی، چلے گئے. اب دکان کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے کہ کہے کیا اس کو، اس کی نہ تو کوئی شکل و صورت ہے اولیاء والی ہے، نہ اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے، نہ کوئی اس طرح کا اس کا ماحول ہے، ہمیں بس بھیجا ہوا انہوں نے، حد ہو گئی. اب کھڑے کھڑے تو وہ دکاندار اپنا وہ سوڈا بیچ رہا ہے، نمک بیچ رہا ہے، جو بھی اس کا کاروبار تھا وہ سب آگے ادھر آ گئے. تو وہ اپنے کاروبار مشغول، اس کی نظر پڑی نا، دیکھا جب یہ بندے کھڑے ہیں دکان پہ، بھائی کیا آپ نے کچھ چیز لینی ہے؟ کہا نہیں یار چیز تو نہیں لینی، بس ایک اور معاملہ. ادھر آگے آگے تھوڑا آگے آ جائیں، سمجھ وہ تنگ ہونے پیچھے تو جو ہمارے کہا یار چیز تو نہیں لینی، بس ایک مسئلہ سا آڑے آ گیا ہے. کہا بولو کیا ہے؟ کہا یار یہ بزرگ نہیں جو جن کا آستانہ ہے؟ کہا ہاں. یہ ہم ان کے دروازے پہ آئے تھے کہ ہمیں ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی تو دعا فرما دیں کہ بارش ہوئی. اس نے کہا بارش تو یہاں بھی نہیں ہوئی، تو دعا فرما دیں کہ بارش. انہوں نے کہا کہ وہ جو موڑ پہ کریانے والا رہتا ہے محمد دین، اس کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا کہ اس سے کو دعا کرے بارش کے لیے. اب وہ بیٹھ گیا سار پکڑ کے، کہتا یار ایک تو میں یہ بابے سے بڑا تنگ ہوں، آستانہ اپنا بنایا ہوا ہے، دعا کے لیے میرے پاس بھیج دیتا ہے. جس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے بھی وہ لوگوں کو بھیج دیتا ہے. آستانہ اپنا اتنا بڑا بنایا ہوا بزرگ، اور بابا جی جو بھی آتے ہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے اور لوگوں کو میرے پاس بھیج دیتا ہے، کہتے ہیں اس سے کو دعا کر. کہ یار چلو اگر بھیج دیتا ہے تو آج ہماری بھی مان ہی لو، دعا کر دو. اب اس نے کہا اچھا اندر آ جاؤ. اندر آ گئے تو اس محمد دین جو بھی نام تھا اس کا، دکاندار نے، نمک بیچنے والے نے، گھی بیچنے والے نے، سوڈا بیچنے والے، جو بھی اس دور میں چیزیں تھیں، ہاتھ بلند کیا، کہتا ہے اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیجا ہے، تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیجا ہے، تو اپنے اس بندے کے صدقے سے مہربانی فرما، باران رحمت نازل فرما. ابھی وہ دکان سے باہر نہیں نکلے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. اب ان کو بارش کی آنے کی خوشی نہیں ہوئی، یہ حیران پریشان تھے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، حکمت کیا ہے، ماجرا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب بارش برس جائے تو پھر جانا. کہا نہیں ہم تو برستی بارش میں ہی جائیں گے. برستی بارش میں گھر جانا چاہیے تھا نا انہیں، گھر نہیں گئے، بابا جی کے پاس آ گئے. اب وہاں بارش ہو گئی؟ جی ہو گئی. کہا حضور ہمیں یہ بتائیے، ہم تو پریشان ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ اس کے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے، کون سی ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا؟ چیزیں ثابت تو ہے نا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ، کیونکہ لوگ اب ہر موقع پر تنقید کرنے والے بیٹھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ بی بی بارش نہیں ہو رہی. فرمایا تھوڑا سا نا حضور کی قبر سے وہ چھپر تھوڑا سا ہٹا دو
اور آسمان جب دیکھے گا نا مصطفیٰ کی قبر کو تو بادل برسیں گے. یعنی یہ بارش برسانے کا طریقہ تھا صحابہ کے پاس. حضور کی قبر اور آسمان بادلوں کے درمیان سے پردہ ہٹاتے بارش برسنا شروع ہو گئی. تو کیا حضور اس میں کیا ایسی صلاحیت ہے, کیا اس میں کمال ہے؟ نماز تو پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ وہ تو اپنا 20 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے اپنی دکان کا ہی کام کرتا رہتا ہے. حضرت اس بزرگ نے کہا, اللہ کے ولی نے کہا کہ بتاؤں تمہیں اس میں خصوصیت کیا اور اس کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہا جی. فرمایا اسے 40 برس گزر گئے میرے محلے میں دکان بنائے ہوئے, اس بندے نے آج تک سودا بیچتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا, اور جو جھوٹ سودا بیچتے ہوئے نہ بولے اللہ اس کی دعا رادی نہیں فرماتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ایک دکاندار وہ یہ کہے کہ میں ریاضت کروں, مجاہدہ کروں تو ولی بنوں گا, ورنہ نہیں بن سکتا. فرمایا نہیں, اگر وہ اپنی دکانداری میں جھوٹ نہ بولے نا, دیانتداری سے کام, جو بھی جس کا کاروبار ہے اس میں جھوٹ کو نکال دے تو اس کی دعا اللہ رادے نہیں فرماتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہنم کی طرف جھوٹ جو ہے وہ تمہیں لے کے جاتا ہے. آخری حدیث پاک اس مضمون کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدنے والا اور بیچنے والا جب تک ایک دوسرے سے ما لم یتفرقا, جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور وہ سچ بولیں اور بات کی وضاحت کر دیں کہ اس میں یہ خامی ہے, یہ کوتاہی ہے, یہ اب مجھ سے نا کچھ لوگ کافی عرصے کی بات ہے کار خریدنے کے لیے آئے, میں نے کہا کہ آپ اسے نہ خریدیں. تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے کام اتنے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں کروایا گیا, تم سے بھی نہیں کروائے جائیں. اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے نا کہ یہ ہم نے لے کے جانے ہیں. مجھے تو یہ چاہیے تھا نا کچھ اتنے فضائل بیان کرتا کہ جس کی اب اللہ نے برکت یہ ڈال دی کہ وہ لے گئے. میں روکتا بھی رہا, اور حضور کا حکم بھی ہے کہ پہلے چیز کی خامیوں کو بیان کرو, اس کے بعد اس کی خوبیوں. کتنے پیسے آپ بچا لیں گے, لیکن آپ کا ذہن بدل جائے, جہنم کے راستے کی طرف چل نکلیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خریدنے والا اور لینے والا سچ بولتے رہیں گے اور بات کی وضاحت کر دیں گے کہ اس میں یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. ہمارے تو یہی کرتے نا, اوپر سیب کے پیٹی کے اچھے اچھے لگائے ہوتے. میں ایک دن سیب لے کے آیا نا, تو اس نے کہا سوری آم تھے, تو اس نے کہا بابا جی آج پوری نا پیٹی لے جائیں, بترا آپ کو سستی پڑ جائے گی. وہ چلو ٹھیک ہے یار دے دیں. وہ گھر لے گئے, اوپر سیب نیچے شلجم, یعنی شلجم نما سیب. کئی مرتبہ ایسے ہوا, یہ پلہ جو ہوتا ہے, یہ کنوؤں کا پلہ جو ہوتا ہے, مہربان ہے نا وہ محبت کرنے والے ہیں نا, کہتے ہیں یہ پورا پلہ بابا جی آپ لیتے جائیں, سستا پڑے گا. اوپر موٹے موٹے, نیچے گول گول, یہ ہوتا ہے نا. فرمایا حضور نے کہ جب تک وہ وضاحت نہ کر دے, اور جہاں پہ زیادہ عقیدت و محبت ہو وہاں پہ کام چل جاتا ہے. اب میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کوئی چیز خریدنی ہو کسی اور کو بھیجو, کیونکہ نہ تو کسی سے جھگڑا کر سکتے ہیں, جھگڑا کریں گے تب بھی ماریں گے, خود مارے جائیں گے. نہ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم یہ کر رہے ہو, انہوں نے کہنا اتنے پیسے, میں نے کہنا جی یہ لیں. کسی اور کو بھیجیں تو وہ جھگڑا کر کے چیز نہ ٹھیک لے آتے ہیں. یہ ہمارے ایمانوں کا یعنی یہ انداز ہے اور یہ معیار رہ گیا ہے. تو فرمایا وہ وضاحت کر دیں بات کی تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور اگر وہ جھوٹ بولیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ جھوٹ بولیں وَإِن كَاتَمَا, اگر کچھ دونوں چھپائیں اس بات کو اور جھوٹ بولیں, تو رب کائنات ان کے سودے میں برکت ختم کر دیتا ہے. یہ وجہ ہے جو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. بیچنے والا خریدنے والا, ٹھیک ہے, دونوں ہی نہیں ٹاڑا کرتے. اپنے کاروبار میں, اپنے معاملات میں سچ بولتے جاؤ, اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا رہے گا اور رب کائنات تمہارے رزق میں بھی برکات عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا الہی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
اللہ جتنے بھی حاضرین سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما، جو کمیاں کوتاہیاں میں دور کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مسئلے سمجھنے سمجھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ یا اللہ تمام حاضرین جن کے دلوں میں جو بھی خواہشات ہیں ان کو جائز خواہشات ان کو پورا فرما، یا اللہ جن کے عمل میں کوتاہی ہے ان کے عمل میں برکتیں عطا فرما، جن کے عقیدے میں کوتاہی ہے اے اللہ ان کے عقیدے کو صحیح فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔